बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है कि पूरे पाकिस्तान में 100 के करीब मकामात पे पीटीआई ने अप्लाई किया कि जनाब उनको भी जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जलसे करने की इजाज़त है, मगर पीटीआई को किसी जगह पे भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। करक में जलसा करने की कोशिश की पीटीआई ने तो उनको सीधी गोलियां मारी गईं। इसी तरह मर्दान में, इसी तरह सवात में कार्नर मीटिंग की विद इन दी बाउंड्री वाल, जो कि आइन के मुताबिक किसी जगह कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की मैं अपने घर में क्या फंक्शन कर रहा हूँ, पॉलिटिकल डिसीजन करता हूँ, ये आइन के तहत मुझे अख्तियार हासिल है। लेकिन उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके उनको जेलों में बंद कर दिया गया। इसी तरह आपने देखा 14 अगस्त का मामला हो या कुरान मजीद की बेहुरमती के ख़िलाफ़ हमारे मुजाहरे हों पीटीआई के, या अभी 14 अगस्त फ़लस्तीन के हुकूक में रैली निकाले या मुजाहरा निकाला जाना हो, इन हर मौके पे सिर्फ पीटीआई के वर्कर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, उनको जेलों में बंद कर दिया गया, ख़वातीन समेत बच्चों समेत उनको उठा लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस निगरान हुकूमत से, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मौजूदा उन ब्यूरोक्रेट से, उन डिप्टी कमिश्नर से, चीफ कमिश्नर से और IG इस्लामाबाद हो या बाकी IGs हों, तो क्या पाकिस्तान में कोई आइन और क़ानून का कोई दोहरा मेयार है? क्या पीटीआई की जो मकबूलियत इस लेटेस्ट गैलप सर्वे निकालें या कोई भी गैलप सर्वे उठाएं, 60 से 70% जो वो कह रहे हैं, एक्चुअली ये 90% है। क्या पाकिस्तान की आवाम जो कि इस वक्त पीटीआई के साथ खड़ी हुई है, क्या उनके हुकूक सलब कर लिए गए हैं? क्या आइन मुअत्तल हो चुका है? क्या बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं? क्या आप 1970 और 71 को दोहराना चाहते हैं कि जब आपने मुल्क की एक मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप जो इलेक्शन जीत गई, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग 161 सीटें ली, उसके मुकाबले में शेख मुजीबुर रहमान को क्रश करने के लिए आपने फोर्स यूज़ किया, खुदा न खास्ता आपका मुल्क 2 लख्त हो गया। क्या आपने उससे सबक नहीं सीखा? क्या हमारे मुल्क में ये इंसाफ है? और UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम का पैसा, ये अशराफिया, ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है या ये हुक्मरान है, ये $18 बिलियन सालाना ये मुफ्त मराहत ले रहे हैं। किसके पैसे से? मेरे आपके पैसे से। लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? सिर्फ मेरे और आपके हक को दबाने के लिए, हमारे राइट्स को दबाने के लिए, हमारे राइट्स को सल्ब करने के लिए। हमारा ये बुनियादी हक है कि हम जिस पार्टी को वोट देना चाहें, जिसको हम इक़्तिदार देना चाहें, हम आवाम का हक है हम उनको इक़्तिदार दें ताकि आइन का मुताबिक वो उमूर मुमलिकत अंजाम दें। लेकिन ये एक ऐसा दोहरा मेयार क़ायम करके, ये सिचुएशन पैदा करके, ये क्या तासुर देना चाहते हैं कि क्या अंग्रेज़ों से निजात या ग़ुलामी से निजात हमने इसलिए हासिल की थी? क्या हमारे असलाफ़ ने, क़ायद आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने इस पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि आप ग़ुलामी का ज़माना वापस ले आएँ, यहाँ माफिया का राज हो, यहाँ इंसाफ पे मबनी फ़ैसले ना हों, यहाँ लोगों में अफरा तफरी फैले, यहाँ 2 तबक़ात बन जाएँ, एक तबका अशराफिया बन जाए, एक तबका माफिया बन जाए और पूरी आवाम एक साइड पे आ जाए। हमने इसलिए मुल्क हासिल नहीं किया था। मेरा ख़्याल है ये इंसाफ करें, वरना इंसाफ के बग़ैर अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी और उसका नुकसान आपको भी होगा, रियासत को भी होगा, रियासती इदारों को भी होगा। अच्छा सर, क्या समझते हैं आपने 1971 के जो माजी में एक वाक़या हुआ था, मुल्क 2 लाख हो गया था, आपने मिसाल दी है, दोबारा देख रहे हैं अगर ये दोबारा इंसाफ और कानून की जो जनाजे निकाले जा रहे हैं, बार बार अदालतें रिलीव नहीं दे रही या बग़ैर आइन के एक मुल्क चल रहा है, तो समझते हैं कि दोबारा 1971 की सिचुएशन पाकिस्तान में बन सकती है या 9 मई को जो वाक़यात हुए हमेशा से लोगों को हमेशा के लिए तकरीबन दबा दिया गया है, तो इस मसले के बाद फिर भी वो हम निकलेंगे? अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई हम 70 या 71 वाले पोजीशन पे जाएं, मगर मैं इनसे पूछता हूँ जो मुक़्तदर लोग बैठे हुए हैं, जो अशराफिया बैठा हुआ है, जो माफिया का रूप धार चुका है, क्या ये रियासत पाकिस्तान के अवाम का हक़ नहीं है कि रियासत पाकिस्तान के अवाम अपने फ़ैसले अपने हाथों में लें? क्या उनके हुकूक सलब करके आप मज़ीद अफरा तफरी पैदा करके क्या ये हमारी रियासत मुतहम्मिल हो सकती है? मुझे बताएं,
ریاست کا ایک مجرم، بھگوڑا مجرم جو کہ ایک اشتہاری مجرم ہے، اس کو ریاست کا ایک نوکر ہائی کمشنر جو میرے آپ کے پیسوں سے تنخواہیں لیتا ہے، وہ کس حیثیت میں اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، کس حیثیت میں اس کو وہ بیانیہ یاد کرا رہا ہے کہ آپ نے پاکستان میں جا کر کیا کہنا ہے۔ یہ اگر آپ کے ریاست کے معاملات ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ وہ اسی طرح کے حالات ہوتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا، خبریں گردش کر رہی ہے کہ اگر سائفر کیس میں خان صاحب کو 14 سال تک بھی سزا ہو سکتی ہے، تو سر کیا واقعی اگر سزا ہوگی بھی تو سر کتنے عرصے تک ہو سکتی ہے، کتنی سزا ان کو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، سائفر کیس بنانا ہی بدترین غلامی کی مثال قائم کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے، آپ اس کو سمجھیں، یہ ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کے فارن جو آپ کے یہاں حکومت ایکچولی کرتے ہیں اور اپنے کالے انگریزوں کے ذریعے، وہ یہ مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ طاقتور ملکوں کے خلاف کوئی پرائم منسٹر سٹینڈ نہ کرے، ان کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ مجھے بتائیں، پاکستان کے اوپر حملہ ہو جائے، کیا پرائم منسٹر جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے عوام کا، ان کو عوام کو نہیں بتائے گا کہ ہمارے ملک میں حملہ ہو گیا ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے؟ حملہ یا فزیکلی ہوگا یا وہ سلامتی پہ ہوگا یا خود مختاری پہ ہوگا۔ یہ ملک کے ریاست پاکستان پہ حملہ تھا، اس حملے کو ریزسٹ کیا، حملے کی مخالفت کی عمران خان نے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے خلاف پرچہ کر دیا، جبکہ جو غلامی کا توق قبول کر کے جنہوں نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ان کو آپ نے اقتدار دے دیا، اور نہ صرف اقتدار دیا بلکہ آپ نے الٹا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو کہ اس نے کیوں اپنے ملک کا دفاع کیا، اس کو سزا دینے کے لیے عمران خان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ججز کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، ہماری جو FIA ہے وہ کسی کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، وہ باندی بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ ان کو احساس کرنا چاہیے کہ یہ ریاست پاکستان کے اوپر حملہ تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ڈیمارچ کریں US ایمبیسڈر کو، اور شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس کے اوپر ہائی پاورڈ کمیشن اور انکوائری کمیٹی بناؤں گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ چونکہ وہ خود ملوث تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ سر میاں صاحب کو 21 تاریخ کو پاکستان آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور چوتھی دفعہ زیادہ اور ملک کو قوم پہ مسلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کو کشمیر فتح کر کے آ رہا ہے یا فلسطین فتح کر کے آ رہا ہے؟ بھائی ایک کرپشن کا مال لے کر یہاں سے چلا گیا، کرپشن کا پیسہ اس نے وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے ہیں۔ آج بھی بتا دیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کا ہے، وہاں 30 سال سے رہ رہے ہیں۔ اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ رسیدیں جس کے ذریعے ہم نے یہ اپارٹمنٹ خریدے، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں گئے تو کہا کہ جناب یہ قطری خط ہے، اس کے ذریعے یہ ہم نے خریدے۔ پھر کہا نہیں یہ غلط ہو گیا تھا جی، قطری خط بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کہاں ہیں، کہاں سے وہ پیسہ لائے ہیں؟ بھائی آئے ہیں، اس ملک کو لوٹ کے آپ چلے گئے، صرف اقتدار کی خاطر آپ نے یہاں آنا ہے، جب آپ کا مرنا جینا یہاں نہیں، جب آپ کی خوشی غمی یہاں نہیں، جب آپ کا رہنا یہاں نہیں، جب آپ کے بچے یہاں نہیں، جب آپ کی پراپرٹیز یہاں نہیں، جب آپ کا بزنس یہاں نہیں، تو اس ملک کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ دوسری بات مجھے بتائیں، 16 مہینوں میں جو ان کی کارکردگی تھی، جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو غریب آدمی کے ساتھ ظلم کیا، جو غریب آدمی کو غربت بے روزگاری کی چکی میں پھنسا کر کے آج اس دلدل میں پھنسا کر کے یہ بھاگے ہیں، وہ اسحاق ڈار ہو، خواہ وہ شہباز شریف ہو، خواہ وہ خواجہ آصف ہو، یہ سارے کے سارے جو ان کے لیڈرز سے۔ لیکن مجھے بتائیں آج وہ کون سا نسخہ ہے جو آپ نے ان کو تو نہیں بتایا، وہ آپ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں؟ وہ حکیم والا نسخہ ہمیں بھی بتا دیں یا قوم کو بھی بتا دیں، لیکن وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ آج ان کے کور میں بھی کام نہیں کر رہے، آج ان کو ہونڈا 125 دو موٹر سائیکلیں لوگوں کو دے رہے ہیں، پھر بھی وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب اس حالت کو پہنچ چکی ہے کہ بچے جو ان کے پوسٹر پھاڑ رہے ہیں، ان بچوں کو گرفتار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سر یہ کیا کہتے ہیں، نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے کیسز کا سامنا کریں گے؟ آپ کو دیکھیں، نواز شریف جب گیا تھا یہاں مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے، اس وقت 10 سال کا معاہدہ کر کے گیا، واپس آ گیا پھر ڈیل کر کے، اور سپریم کورٹ کو جھوٹ بولا کہ میں نے 5 سال کے لیے معاہدہ کیا۔ جب معاہدہ سامنے منگوایا تو وہ 10 سال کے لیے تھا۔ پھر ابھی خواجہ آصف کے بقول وہ ڈیل کر کے یہاں ملک سے چلا گیا، اب پھر ڈیل کر کے آ رہا ہے۔ مجھے بتائیں ڈیلر بھی کبھی لیڈر ہوتا ہے؟
ڈیلر کا کام صرف ڈیلری کرنا ہوتا ہے، وہ ڈیلر ہی ہے اور ڈیلر ہی رہے گا. لیڈر صرف ایک ہے، وہ ہے عمران خان. تھینک اور یو. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایک ڈیل ہماری ہوئی ہے، یعنی ہاں تو ڈیل تو وہ مانتے ہیں، وہ ڈیلر ہی ہیں نا. ساری زندگی انہوں نے ڈیلیں کی ہیں اور وہ ڈیلر. ہمیں تسلی دی گئی ہے رانا ثناء اللہ کو. تھینک یو.